امیر باپ غریب باپ۔ یہ رابرٹ کیوسکی کی وہ شاندار کتاب ہے جس نے عملاً لاکھوں لوگوں کو مالی اور معاشی خود انحصاری دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں رابرٹ کیوسکی کی شاہکار اور بیسٹ سیلنگ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی طرف۔ تعارف، وقت کا تقاضا۔ ایک بنیادی سا سوال ہے، کیا ہمارے سکول بچوں کو وہ سب سکھا رہے ہیں جو ان کی عملی زندگی میں ان کے کام آئے گا؟ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کہتے، بیٹا محنت کرو، اچھے گریڈ حاصل کرو، پھر ہی تمہیں کوئی اچھی نوکری ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، اچھے پرکس ملیں گے۔ میرے ماں باپ کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، میری اور میری بہن کی تعلیم، تاکہ ہم کامیاب خوش و خرم زندگی گزارنے کے کسی طرح قابل ہو جائیں۔ آخر کار 1976 میں نے ڈپلومہ حاصل کر لیا اور اعزاز کے ساتھ گریجویشن بھی کر لی۔ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کی اکاؤنٹنگ کے شعبے میں اپنی جماعت میں تقریباً میں سب سے اوپر تھی اور میرے والدین کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی انہیں مل چکی تھی۔ منصوبے کے مطابق مجھے گریٹ 8 نامی فرم میں ملازم کرایا گیا اور میں اس توقع پر کہ میرا کیریئر شاندار ہوگا اور چھوٹی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لوں گی، یہ سوچ کر میں اپنے کام میں جت گئی۔ میرے شوہر مائیکل نے بھی یہی راستہ چنا۔ ہم دونوں کا تعلق سخت محنتی خاندانوں سے تھا۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے مگر محنت کے عادی تھے۔ مائیکل نے بھی اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی مگر اس نے 2 ڈپلومے لیے۔ پہلے اس نے انجینئرنگ میں گریجویشن کی، بعد میں قانون میں، اور اسے جلد ہی واشنگٹن کی ایک مشہور لا فرم میں نوکری مل گئی جو پیٹنٹ کے قوانین کے ماہر تھے، اور یوں لگتا تھا کہ اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ اس کا کیریئر جلد ہی پروان چڑھے گا اور وہ بھی جلد ہی ریٹائر ہوگا۔ اگرچہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں لیکن ہم اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ملازمتیں تبدیل کی ہیں مگر پینشن کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہم دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے اس فنڈ میں ڈالتے رہتے ہیں جو ہم نے ریٹائرمنٹ کی زندگی کے بعد رکھ چھوڑا ہے، اور اس میں رفتہ رفتہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم دونوں پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے 3 پیارے پیارے بچے ہیں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں تو ان 3 میں سے 2 کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہائی اسکول میں داخلہ لینے والا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے بہت سا پیسہ خرچ کیا ہے۔ 1996 میں ایک دن میرا بچہ جب اسکول سے واپس آیا تو وہ اسکول کی پڑھائی سے برگشتہ تھا۔ وہ پڑھائی سے اکتا چکا تھا، تنگ تھا۔ اس نے کہا، میں کیوں ان مضامین کی پڑھائی میں اپنا وقت ضائع کروں جن سے حقیقی زندگی میں، ریئل لائف میں میرا کبھی واسطہ نہیں پڑے گا؟ اس لیے کہ آگے پڑھائی میں تمہیں اچھے گریڈ نہ ملے تو تمہیں کالج میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اس نے جواب میں کہا، میں کالج جاؤں یا نہ جاؤں، میں ہر صورت امیر آدمی بنوں گا۔ اگر تم نے کالج سے گریجویشن نہ کی تو تمہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کسی قدر گھبرا کر جواب دیا۔ اس کی بات اصل میں سن کر میں کسی قدر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا کسمسایا، اکتاہٹ میں اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر ویسے تو بات کر چکے تھے۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں گھمائیں ایک دفعہ، پھر ممتا کے سبق آموز الفاظ اور نصیحتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ وہ ایک ہوشیار نوجوان تھا اور قوت ارادی سے بھرپور، پھر بھی مؤدب اور با اخلاق۔ اب لیکچر سننے کی باری میری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، ماں، وقت کے ساتھ چلو، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر لوگ تعلیم کے بل بوتے پر امیر نہیں بنے۔ مائیکل جارڈن اور میڈونا کو دیکھ لو، بل گیٹس کو دیکھ لو، اس نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم تک مکمل نہیں کی تھی اور مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی، اور آج وہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے، اور ابھی اس کی عمر صرف 30 سال ہے۔ بیس بال کا ایک کھلاڑی ہے جو $4 ملین سالانہ کماتا ہے، اگرچہ اس کی دماغی حالت پر مجھے تو شک ہے۔ ہم دونوں کافی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگا میں اپنے بیٹے کو وہی نصیحتیں کر رہی تھی جو میرے والدین نے کبھی مجھے کی تھی۔ الفاظ بدل گئے تھے، مفہوم ایک ہی تھا۔ اچھی تعلیم، اچھے گریڈ کامیابی کی ضمانت نہیں، اور سوائے ہمارے بچوں کے اور کسی کو اس کا ادراک نہیں۔ میرا بیٹا بولتا گیا، ماں، میں تمہاری طرح، اپنے باپ کی طرح اتنی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا۔
میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوگا، قرضے کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا رہے گا۔ جہاں تک نوکری کے تحفظ کا سوال ہے وہ اب اس دور میں ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پتا ہے اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے، انہیں مناسب معیار پر کیسے لانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلباء آج کل اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، ان کی کمائی اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے کبھی ہوتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکیورٹی یا پینشن پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے نئی وجوہات چاہیے، نئی ریزنز، نئی بنیادیں، زندگی کا ایک نیا ڈھنگ چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جواب کی ضرورت تھی، اور مجھے بھی۔ میرے والدین نے جو نصیحتیں کی تھیں شاید ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوں جو 1945 سے پہلے پیدا ہوئے تھے، مگر آج کل کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ کارآمد نہیں ہیں۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو، ایک محفوظ اور مستحکم نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں کھوجنا ہوں گی۔ بطور ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کے مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران تعلیم ہمارے بچوں کو اکنامکس، معیشت سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سے نئی نسل کے نوجوان ہائی اسکول سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کی جیب میں پہلے آ چکے ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسے کا شعور ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اسے انویسٹ کیسے کیا جائے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کریڈٹ کارڈ پر سود در سود سے انہیں کتنا فالتو پیسہ ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالیاتی شعور، فائنینشیل کانشسنس کے فقدان، اور بغیر جانے کہ روپیہ کیسے کام کرتا ہے وہ اس دنیا کا سامنا کرنے کے ناقابل ہوں گے جو بازو کھولے ان کی منتظر ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں بچت کی بجائے اخراجات کے لیے بیشتر ترغیبات ہیں۔ جب میرا بڑا بیٹا کریڈٹ کارڈز کے چکر میں قرضوں کے چنگل میں بری طرح جکڑا گیا تو اس وقت وہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ خیر میں نے اس کی مدد کی، لیکن اس کے سارے کارڈز میں نے ضائع کرائے، بلکہ اپنے طور پر کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں نکل پڑی جو میرے بچوں کے مالی معاملات میں میری رہنمائی کر سکے۔ پچھلے سال ایک دن میرے خامند نے مجھے دفتر سے فون کیا۔ میرے پاس ایک شخص موجود ہے جس سے میرے خیال میں تمہیں ملنا چاہیے۔ اس کا نام ہے رابرٹ کیوسکی۔ وہ تاجر ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں اس لیے آیا ہے کہ ایک تعلیمی ایجاد کا پیٹنٹ حاصل کر سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں اس شخص کی ہی تلاش تھی۔ بالکل یہ وہی شخص تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میرا خاوند مائک رابرٹ کی اس ایجاد کیش فلو سے بے حد متاثر ہوا، جو کہ ایک جدید تعلیمی ایجاد تھی۔ اسے رابرٹ کیوسکی نے تیار کیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ابتدائی نمونے پر کام کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا۔ چونکہ یہ ایک تعلیمی کھیل تھا اس لیے میں نے اپنی 19 سالہ بیٹی کو بھی مدعو کیا کہ آئے اور وہ بھی اس کھیل میں حصہ لے۔ اس نے حامی بھر لی۔ اس وقت وہ ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ 15 افراد اس کھیل کا حصہ تھے جنہیں 3 گروہ میں تقسیم ہو کر اس ٹیسٹ میں حصہ لینا تھا۔ مائک نے ٹھیک کہا تھا، میں ایسے ہی کسی منصوبے کی تلاش میں تھی، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک رنگین مونوپلی بورڈ جیسا تھا جس کے درمیان میں ایک بڑے قد کا بنا سنورا چوہا براجمان تھا۔ مونوپلی کے برعکس اس میں 2 راستے تھے، ایک اندر ایک باہر۔ اس کھیل کا مقصد یہ تھا کہ کسی صورت اندر کے راستے کی طرف نکلا جائے جسے رابرٹ نے ریٹ ریس کا نام دیا تھا، اور باہر کے راستے میں داخل ہوا جائے جسے وہ فاسٹ ٹریک کہتا۔ رابرٹ کا کہنا تھا کہ فاسٹ ٹریک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر لوگ اپنی حقیقی زندگی میں کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ پھر رابرٹ نے ہمیں ریٹ ریس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر تم لوگ کسی ایسے شخص پر نظر ڈالو جس کی تعلیم واجبی ہو اور جو بہت محنتی ہو تو اس کا راستہ ریٹ ریس کی مانند ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب وہ پڑھائی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ وہ گریجویشن کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ گریجویشن کے بعد مزید تعلیم حاصل کر لے، اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی اس نے کر رکھی ہوتی ہے۔ وہ ایک محفوظ اور مستحکم نوکری تلاش کرتا ہے، اسے وہ نوکری مل جاتی ہے۔ وہ ایک وکیل بن جاتا ہے، یہ ڈاکٹر، فوج میں چلا جاتا ہے، یہ سرکاری نوکری اسے مل جاتی ہے۔ اب وہ پیسہ کمانے لگتا ہے، اس کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کریڈٹ کارڈز جمع ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت شروع ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو بچہ دوسرے ہم عمروں کے یہاں آنا جانا شروع کر دیتا ہے۔
वहां उसकी मुलाकात होती है, जान पहचान में वक्त गुजरता है, फिर शादी हो जाती है। जिंदगी काबिल रश्क लगती है, क्योंकि उन दिनों मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, दोनों की आमदनी ठीक ठाक होती है, वो अपने आप को कामयाब तस्वुर करते हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन लग रहा होता है। अब वो ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, टेलीविज़न खरीदना चाहते हैं, छुट्टियों के लिए बाहर जाना चाहते हैं, और उन्हें बच्चों की ख्वाहिश होती है। और फिर बच्चा पैदा होता है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, मगर इसके साथ अखराजात में इजाफा भी हो जाता है। मियाँ बीवी समझते हैं कि उनका कैरियर बेतहाशा अहम है और वो ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उनकी तरक्की हो, उनकी तनख्वाह में इजाफा हो। उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है, मगर साथ ही एक और बच्चे का इजाफा हो जाता है। अब घर छोटा पड़ गया है और बड़े घर की ज़रूरत है। वो और ज़्यादा काम करते हैं, मालकान उनसे खुश हैं, उनकी खुशनुदी उन्हें मज़ीद काम करने पर उकसाती है, और वो कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाते हैं। वो तालीमी इदारों में जाते हैं और फालतू वक्त में तरबियत हासिल करते हैं ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें। फिर वो एक और नौकरी कर लेते हैं ताकि बढ़ते हुए अखराजात का सामना कर सकें। उनकी आमदनी में इजाफा होता है, साथ ही टैक्स की शरह बढ़ जाती है और माहाना किस्त में इजाफा होता है, क्योंकि बड़े मकान की किस्त ज़्यादा है। उनकी सोशल सिक्योरिटी की माहाना किस्त भी जाती है। उन्हें और भी बहुत से दूसरे टैक्स अदा करने पड़ते हैं। हर महीने जब उन्हें तनख्वाह का बड़ा चेक थमाया जाता है, वो बहुत खुश होते हैं, मगर उसके फौरन बाद जब ये सारे का सारा चेक हवा में तहलील हो जाता है तो वो हैरान होते हैं। वो कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए खाने पीने की चीज़ें खरीदारी करते हैं। बच्चों की उम्रें अब 5-6 साल हो जाती हैं। अब उनकी तालीम के लिए भी बचत करनी है और अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा के रखना है। खुशहाल जोड़ा जो 35 साल पहले पैदा हुआ, बाकी जिंदगी के लिए रैट रेस में उलझ चुका है। वह अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं, मेहनत करते हैं, मकान की किस्तें अदा करते हैं और क्रेडिट कार्ड्स का पेट भरने के लिए काम करते हैं, और फिर अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, बच्चा मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड हासिल करो, अच्छी नौकरी ढूंढो। उन्होंने पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा, सिवाय उन लोगों से जिन्होंने उनकी सादगी से फायदा उठाया है और तमाम जिंदगी मेहनत करते रहे, और फिर यही तहरीक अगली नस्ल को मुंतकिल हो जाती है और मेहनती लोगों का एक नया तबका वजूद में आता है। ये है रैट रेस। इस रैट रेस से निकलने का एक ही तरीका है कि हम हिसाब किताब में माहिर हों और सरमायाकारी की हमें शुद्ध बुद्ध हो। अब दोनों पर अबूर खासा मुश्किल है। बतौर एक मुस्तनद CPA जिसने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में काम किया हो, मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि रॉबर्ट ने इन दोनों मज़ामीन की तालीम को दिलचस्प और जानदार बना दिया था। इस सारे अमल को इस तरीके से मख्फी रखा गया था कि जब हम इंतहाई तवज्जो से रैट रेस से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त हम इस बात को भूल गए कि हम सीख रहे थे। जल्द ही ये प्रोडक्ट टेस्ट मेरी और मेरी बेटी के दरमियान एक दिलचस्प दोपहर में तब्दील हो गया। हम इन चीज़ों के बारे में बात करने लगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। चूंकि मैं पेशावर अकाउंटेंट थी, इसलिए आमदनी की तफसील और बैलेंस शीट बनाना मेरे लिए आसान था। इसलिए मैंने अपनी बेटी और दूसरों की मदद करना शुरू की और उनको ऐसी चीज़ों के बारे में मालूमात दी जिन्हें उसके बारे में मालूमात ना होने के बराबर थी। मैं सबसे पहले उस गेम में रैट रेस में से निकलने में कामयाब हुई, और उस दिन मैं वाहिद खिलाड़ी थी जो अंदरूनी दायरे से निकलने में कामयाब हुई। मैं 50 मिनट में अंदरूनी दायरे से निकलने में कामयाब हुई, जबकि खेल 3 घंटे चलता रहा। मेज पर मेरे साथ एक बैंकर, एक ताजिर, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद थे। जिस चीज़ से मुझे मायूसी हुई वो ये थी कि ये लोग सरमायाकारी और हिसाब किताब के बारे में इतना कम जानते थे कि इनकी मालूमात अमलन ना होने के बराबर थी, और ये चीज़ें लोगों के लिए खासी अहमियत की हामिल थी। मैं हैरान थी कि ज़ाती ज़िंदगी में ये अपने मामलात कैसे सुलझाते होंगे। अगर मेरी 19 साला बेटी इससे लाइल्म थी तो उसकी लाइल्मी किसी हद तक काबिल कबूल थी, मगर ये तो उम्र रसीदा लोग थे जो उससे उम्र में दुगने थे। रैट रेस से निकलकर तकरीबन 2 घंटे तक मैं अपनी बेटी और इन पढ़े लिखे तजर्बाकार बड़ों को दाना फेंक कर चाल चलते देखती रही। अगरचे मैं इस बात से खुश थी कि वो जल्दी जल्दी सीख रहे थे, मगर साथ ही परेशान भी कि ये लोग हिसाब किताब और सरमाया की अबजद से भी वाकिफ नहीं थे।
انہیں اپنی آمدنی اور بیلنس شیٹ کو متوازن اور ہم آہنگ کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب وہ جائیداد فروخت کر رہے تھے تو انہیں اس امر کو یاد رکھنے میں کوفت محسوس ہو رہی تھی کہ ان کی کسی بھی خرید و فروخت کا اثر براہ راست ان کی ماہانہ آمدنی پر پڑے گا۔ مجھے خیال آیا کہ لاکھوں لوگ اس دنیا میں ایسے ہوں گے جنہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوگا محض اس لیے کہ انہوں نے یہ مضامین نہیں پڑھے تھے اور اس بارے میں ان کی معلومات صفر تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس وقت انتہائی انہماک سے اس کھیل میں لگے ہوئے تھے اور جیتنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ باقی تفکرات ان کے ذہنوں سے ہوا ہو گئے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو رابرٹ نے ہمیں اپنے اپنے نفع اور نقصان کو جانچنے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا۔ میری میز والا صنعت کار اس کھیل سے خوش نہ تھا، اسے یہ کھیل پسند ہی نہ تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے یہ سب کچھ جاننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اکاؤنٹنٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، بینکروں سے میرا رابطہ ہے اور وکیل رکھے ہوئے ہیں جو مجھے اس بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں۔ اس کے جواب میں رابرٹ نے کہا، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ زیادہ تر اکاؤنٹنٹ امیر نہیں ہوتے؟ بینکر، وکیل، سٹاک بروکر، پراپرٹی ڈیلر، یہ سب عام متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کافی پتہ ہوتا ہے، کافی ہوشیار ہوتے ہیں، مگر یہ امیر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سکولوں میں انہیں وہ سکھایا ہی نہیں جاتا جو امیر لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نصیحتیں لیتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کام پر جانے کی جلدی ہوتی ہے، مگر ٹریفک بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور اچانک آپ کی نظر اپنے اکاؤنٹنٹ پر پڑتی ہے جس کی کار بھی اسی بھیڑ میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر آپ کو اپنا بینکر بھی اسی حالت سے دوچار نظر آتا ہے۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کمپیوٹر پروگرامر بھی اس کھیل سے خوش نہ تھا۔ اس نے کہا، اس سافٹ ویئر کی مدد سے مجھے تمام معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تاہم بینکر اس کھیل سے متاثر ہوا۔ سکول میں تعلیم کے دوران میں نے پڑھا ہے، میرا مطلب ہے حساب کتاب، مگر عملی طور پر اسے آزمانے کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہ تھا۔ اب مجھے پتا چلا ہے، مجھے ریٹ ریس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، یہ کہا اس بینکر نے۔ مگر میری بیٹی نے جو اس کھیل کے متعلق کہا اس سے میں بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے اس پڑھائی سے واقعی مزہ آیا، پیسہ جس طرح کام کرتا ہے اور سرمایہ کاری کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہوا۔ پھر کہنے لگی، اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے ایسا پیشہ چننا ہے جو میری امنگوں کے عین مطابق ہو، اور محض جاب سیکیورٹی کی نظر سے کوئی پیشہ اختیار نہیں کروں گی کہ اس میں اتنا تحفظ ہے، اتنے فائدے ہیں یا اتنی تنخواہ ہے۔ جو کچھ مجھے اس کھیل نے سکھایا ہے اس کے مطابق میں تعلیم میں آزاد ہوں، اور وہی تعلیم حاصل کروں گی جس میں میرا دل راضی ہوگا، بجائے وہ تعلیم حاصل کرنے کے کیونکہ مارکیٹ میں اس کی مانگ ہے۔ اگر میں نے سیکھ لیا تو نہ مجھے جاب سیکیورٹی کی فکر ہوگی نہ سوشل سیکیورٹی کی، جس سے میرے ہم جماعت آج کل دوچار ہیں، اور انہیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ کھیل کے بعد مجھے رابرٹ سے بات چیت کا موقع ملا، مگر اس سلسلے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ ملیں گے اور گفت و شنید کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ اس کھیل کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو مالی معاملات میں خود کفالت سکھانے کا خواہش مند تھا، اور میں بھی اس کے منصوبوں کے بارے جاننے کے لیے بے چین تھی۔ میں اور میرے خاوند نے اگلے ہفتے مسٹر اینڈ مسز رابرٹ کو عشائیے میں کھانے پر بلایا۔ اگرچہ ہم پہلی دفعہ ملے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ہم مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے بیچ کئی قدریں مشترک تھیں۔ ہم نے سپورٹس کے بارے میں بات چیت کی، ڈراموں پر تبصرہ کیا، ریستورانوں سے متعلق گفتگو کی، اور بہت سے دوسرے سماجی اور معاشی مسائل زیر بحث آئے۔ بدلتی ہوئی دنیا کے بارے میں گفتگو کی۔ ہم نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی کہ امریکیوں کی کثیر تعداد ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ بچت نہیں کرتی، اور سوشل سیکیورٹی اور علاج معالجے کے انتظام کے دیوالیہ پن کے باعث انہیں بعد ازاں انتہائی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا میرے بچوں کو 75 ملین ریٹائرڈ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا؟ ہم حیران تھے کہ لوگ پینشن منصوبے کے خطرات کو کیوں محسوس نہیں کر پاتے۔ رابرٹ کی زیادہ تر توجہ امیری اور غریبی کے بڑھتے ہوئے فرق پر تھی۔ رابرٹ نے مروجہ تعلیمی شیڈول سے ہٹ کر خود ہی سیکھا اور خود ہی پیسہ بنایا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا تھا، جگہ جگہ لیکچر دیتا تھا، لوگوں کا دل بہلاتا۔ اس طرح جو پیسہ اکٹھا ہوا اس نے اسے ہوش مندی سے سرمایہ کاری میں لگایا، اور 47 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ وہ دوبارہ صرف اس لیے متحرک ہوا کہ اسے بھی میری طرح اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔
وہ جانتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے، مگر تعلیم وہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ اس کا خیال یہ ہے کہ بچے ناکارہ تعلیم کے حصول میں اپنے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن سے بعد ازاں انہیں کبھی زندگی میں واسطہ نہیں پڑتا۔ انہیں ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو کبھی کی ختم ہو چکی ہے۔ آج کل ایک سب سے خطرناک نصیحت آپ اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، سکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو، اچھی نوکری پاؤ۔ ہو سکتا ہے گئے زمانوں میں یہ نصیحت درست رہی ہو، مگر اب یہ عملاً ایک بری اور خطرناک نصیحت ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے کہ آج کل ایشیا، یورپ، جنوبی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ رابرٹ کو یقین ہے کہ یہ بری نصیحت ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا معاشی مستقبل محفوظ ہو تو وہ پرانے اصولوں کے تحت کبھی محفوظ نہیں ہو پائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، پرانے اصولوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے جیسے لوگ کھیل کے دوران جو اصول پیش نظر رکھتے ہیں وہ تم سے مختلف ہیں۔ پھر کہنے لگا، جب ایک کارپوریشن اپنے سٹاف میں کمی کرنا چاہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو اچانک یہ جھٹکا لگتا ہے تو انہیں فکریں گھیر لیتی ہیں، ان کے خاندان والوں کو ٹھیس لگتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، مگر ایک کمپنی پر کیا بیتتی ہے، خاص طور پر ایک عوامی کمپنی پر؟ سٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر کمپنی جب چھانٹی کا اعلان کرتی ہے تو سٹاک کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا کیونکہ مارکیٹ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اس طرح کمپنی کے اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔ یہ کمی خواہ افرادی قوت کو گھٹا کر کی جائے یا پھر خودکار مشینوں کے استعمال میں اضافے سے جو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، جب سٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو میرے جیسے لوگ یعنی شیئر ہولڈرز اور زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ مختلف اصولوں سے میرا یہی مطلب ہے۔ مزدوروں کا نقصان ہوتا ہے، مالکان اور سرمایہ دار ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ رابرٹ نہ صرف یہ کہ آجر اور مالک کا فرق بیان کر رہا تھا بلکہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ کس طرح اپنی تقدیر کو اپنے بس میں کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ کسی اور کو اس کی باغ دوڑ سونپ دیں۔ مگر عام لوگ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو صرف اتنا کہہ دینا کہ سکول جاؤ اور اچھے گریڈ لو دانش مندی پر مبنی فارمولہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ فرض کر لینا پرلے درجے کی حماقت ہے کہ سکول میں جو بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ گریجویشن کے بعد جدید دنیا کا سامنا کرے گا تو اس کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہر بچے کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے، ایک مختلف تعلیم کی، اور انہیں نئے اصولوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ پیسے کے بارے میں کچھ ایسے قانون ہیں جو امیر لوگ ہی بس جانتے ہیں، اس نے کہنا شروع کیا، اور باقی کے 95% لوگ وہ قوانین اپناتے ہیں جو انہوں نے سکول اور گھر میں بیٹھے سیکھے۔ اس لیے آج کل صرف بچے سے اتنا کہہ دینا کہ محنت سے پڑھائی کرو اور اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک مستحکم نوکری ڈھونڈو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک خطرناک ہے۔ آج کے بچے کو اور قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ سکول میں کتنے کمپیوٹر ہیں یا تعلیم پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ سکول اس بچے کو وہ مضمون کیسے پڑھا سکتا ہے جس سے وہ خود بے بہرا ہے؟ تو پھر والدین کو اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے اور کیسے اسے وہ مضمون سکھانا ہے جو سکول کے سلیبس میں ہی نہیں؟ تم ایک بچے کو اکاؤنٹنگ کی تعلیم کیسے دے سکتے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے بچے کو سرمایہ کاری کرنا کیسے سکھاؤ گے اگر آپ میں خود میں یہ صلاحیت موجود نہیں یا کبھی سرمایہ کاری کی ہی نہیں؟ ایک ایسا فن آپ اپنے بچے کو کیسے سکھاؤ گے جو خود آپ کو ہی نہیں آتا؟ میں نے اس سے کہا کہ بجائے اپنے بچوں کو یہ کہنے کے وہ جو بھی کریں احتیاط سے کریں اور خود کو محفوظ رکھیں، انہیں بتائیں کہ وہ ہوشیاری سے کام لیں اور خطرات لینا، رسک لینا سیکھیں۔ ڈر ڈر کر قدم اٹھانے کے بجائے کھل کر میدان میں آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیسے کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق آج ہم نے گفتگو کی ہے کیسے بتائیں؟ میں نے رابرٹ سے پوچھا۔ رابرٹ نے کہا ہم کس طرح اسے عام فہم بنا سکتے ہیں تاکہ بچہ اسے آسانی سے سمجھ سکے، جبکہ ہمیں خود بھی اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا یہ کتاب کہاں ہے؟ وہ بولا میرے کمپیوٹر میں، مدتوں سے یہ میرے کمپیوٹر میں ہے، ابھی یہ بے ترتیب ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرتا رہتا ہوں، مگر ابھی تک میں اسے کتاب کی شکل نہیں دے پایا۔ میں نے جب وہ کتاب دیکھی تو واقعی وہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کتاب قابل قدر اور اہم ہے اور بدلے ہوئے حالات اور زمانے کے حساب سے بہت ہی اہم۔ اس لیے ہم رابرٹ کی اس کتاب کی تحریر میں شراکت پر رضامند ہو گئے۔
میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بچے کو مالی جانکاری کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس کا دار و مدار بچے پر ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں اسے احساس تھا کہ وہ امیر بننا چاہتا ہے اور خوش قسمتی سے اس کا والد بھی امیر ہو اور اس کی راہبری کرے۔ رابرٹ نے کہا کہ تعلیم کامیابی کی بنیاد ہے، اور جس طرح تعلیم کے حصول میں ذہنی آمادگی اور چستی اہم ہے، اسی طرح اقتصادی امور کی آگاہی اور کمیونیکیشن کی صلاحیت بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ یہ کتاب اصل میں رابرٹ کے دو باپوں، دو ڈیڈز کے بارے میں ہے۔ ایک باپ جو اس کا سگا باپ ہے، جس کا مائنڈ سیٹ غریب مائنڈ سیٹ ہے، اور دوسرا باپ جو اصل میں اس کا انکل ہے، اس کے دوست کا باپ ہے، جس کا مائنڈ سیٹ امیر ہے، جو کریٹیو ہے۔ رابرٹ کیوسکی کی یہ کتاب کہانی ہے اس تعلیم کی جو ان دو باپوں نے اسے دی۔ دونوں باپوں کے درمیان جو واضح تضاد ہے وہ اس کتاب کے پس منظر کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں نے اس کتاب کی لکھائی میں مدد کی، اسے اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی اور اسے قابل فہم ترتیب دی۔ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ اس کتاب کو پڑھے تو اسے میری یہی استدعا ہے کہ وہ کتابی علم کو بھول کر رابرٹ کی بات پر توجہ دے۔ اگرچہ اس میں بہت سے ایسے افکار درج ہیں جو اکاؤنٹنگ کے مصدقہ بنیادی اصولوں تک سے انحراف کرتے ہیں، مگر سب سے اہم چیز جس پر یہ کتاب روشنی ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ سچے سرمایہ دار کو، ٹریو انویسٹر کو، پیسے لگاتے وقت کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے والدین اپنے بچوں کو سکول جانے کی نصیحت کرتے ہیں تو انہیں محنت کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو ہم عام طور پر یہ سب کچھ عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شروع ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہی راستہ درست ہے۔ جب شروع میں رابرٹ سے ملی تو اس کے انقلابی خیالات کو سن کر میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ دو باپوں نے اس کی پرورش کی تھی، دونوں کے خیالات الگ الگ تھے اور دونوں ہی اسے اپنے اپنے طریقے پر چلانا چاہتے تھے، یعنی اس کے پیش نظر ایک کی بجائے دو مقاصد تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے فرم میں ملازمت کی صلاح دی تھی اور اس کے امیر باپ نے اسے اپنی فرم کھولنے کے بارے میں کہا تھا۔ دونوں کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی، مگر دونوں کے تعلیمی مضامین یکسر مختلف تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے ایک چست و چالاک فرد بنانے میں اس کی مدد کی، اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے امیر باپ نے اسے بتایا کہ چست و چالاک لوگوں کو ملازمت پر کیسے رکھا جاتا ہے۔ دو باپوں کی وجہ سے اسے کافی مشکلات بھی پیش آئیں۔ رابرٹ کا اصل باپ ریاست ہوائی میں محکمہ تعلیم میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ 16 سال کی عمر میں اسے یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو اسے اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ رابرٹ پر یہ دھمکی زیادہ کارگر نہ ہوئی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ فرم میں ملازمت کی بجائے اپنی فرم کھولے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محض تعلیمی صلاح کار کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے رابرٹ نے کالج میں داخلہ لے لیا، مگر نہ وہ شاید کالج جاتا ہی نہ۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کاروبار اور سرمایہ کاری سے جلد از جلد اپنی پراپرٹی بنانے کا شوقین تھا، مگر آخرکار اس نے ہائی اسکول کے تعلیمی کونسلر کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں درج ہے وہ اساسی طور پر آج کے والدین کی سوچ سے ماورا ہے۔ بہت سے والدین تو بمشکل بچوں کو سکول بھیجنے میں کامیاب ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ انہیں سکولوں سے بدظن کیا جائے، مگر بدلتے وقت کے تناظر میں یہ ضروری ہے کہ ہم نئے اور جرأت مندانہ خیالات اپنائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ملازمتیں حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے رہیں اور بعد میں پینشن سے بھی محروم رہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی آمدنی کا بڑا حصہ ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو جنوری سے لے کر مئی کے وسط تک جو کماتے ہیں وہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے۔ نئے خیالات اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کتاب وہ نئے خیالات وہاں پہنچاتی ہے۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ امیر لوگ اپنے بچوں کی تربیت مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ عام طور پر کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ جن خیالات کا وہ اظہار کرتے ہیں شاید آپ اپنے بچوں سے ایسی بات کرنے سے گریز کریں، مگر پھر بھی میں آپ کی مشکور ہوں گی اگر آپ ان پر نظر ڈالیں، اور میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ تلاش جاری رکھیں۔ میرے خیال میں ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کی حیثیت میں تعلیم اور اچھی نوکری کے حصول کے لیے تندہی وقت کا ضیاع ہے۔ یہ پرانا خیال ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ جامع تعلیم دینی چاہیے۔ ہمیں نئے خیالات اور مختلف تعلیم کی ضرورت ہے۔
ایک لحاظ سے یہ بھی اچھی ہی نصیحت ہے کہ اچھی ملازمت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش میں لگے رہیں اور بالآخر اپنی فرم کھول لیں۔ بطور ایک ماں مجھے توقع ہے کہ یہ کتاب دوسرے والدین کی رہنمائی کرے گی۔ رابرٹ کو امید ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص فارغ البال ہو سکتا ہے اگر اسے اس کی خواہش ہے۔ اگر آج تم بے روزگار ہو، مالی ہو، مزدور ہو یا کوئی دوسرا معمولی کام کر رہے ہو تو تم میں خود کو تعلیم یافتہ بنانے کی قابلیت ہے، اور دوسرے جو تمہارے اپنے ہیں انہیں بتا سکتے ہو کہ وہ مالی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ مالیاتی ذہانت ایک دماغی تحریک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مالی مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آج کا زمانہ روز بروز تبدیلی کے عمل سے دوچار ہے۔ آج کچھ ہے کل کچھ۔ صنعت، الیکٹرانکس اور IT کے میدان میں انقلاب برپا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہمارے پاس کوئی جادوئی ٹول نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ مستقبل کیسا ہوگا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آگے جو تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں وہ ہماری سوچ کی حدوں سے باہر ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ مگر جو کچھ بھی ہو، ہمارے ہاتھ میں دو بنیادی متبادل ہیں، یا تو نہ کھیلو یا پھر محفوظ رہ کر کھیلو، ہوشیاری اور چالاکی سے کھیلو۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی، نئی ضروریات کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہوگی اور اپنے اور بچوں کی مالی صلاحیت کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ امیر باپ اور غریب باپ کی کہانی، رابرٹ کیوساکی کی کہانی خود اسی کی زبانی۔ میرے دو باپ تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین، اس کے پاس PhD کی ڈگری تھی اور انڈر گریجویشن کے 4 سالہ کورس کو 2 سال میں مکمل کرنے کا اعزاز اس نے اپنے نام کر رکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اسے اس دوران حکومت کی طرف سے مسلسل وظیفہ ملتا رہا۔ میرے دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہیں کر پایا تھا۔ دونوں ہی اپنے میدانوں میں کامیاب تھے اور محنتی تھے، دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی، تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، دوسرا ہوائی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو لواحقین کے لیے بے پناہ دولت چھوڑ گیا، دوسرا جب گیا تو بس قرض وراثت میں چھوڑ گیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، با اثر تھے اور طلسماتی شخصیت کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دلدادہ تھے، مگر تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کے مشورے جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ ایک ان میں سے غریب تھا اور دوسرا امیر۔ بجائے اس کے کہ میں ان میں سے کسی ایک کی نصیحت کو قبول کرتا اور دوسرے کی نصیحت کو رد کرتا، میں نے ان دونوں کے مشوروں اور نصیحتوں کو سامنے رکھ کر غور کیا اور دونوں کا موازنہ کیا، تاکہ ان میں جو بھی نصیحت مجھے زیادہ موزوں لگے اسے اپنا لوں۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو ایک غریب باپ تھا وہ پوری طرح سے غریب نہ تھا، اور دوسرا جو امیر تھا وہ پوری طرح سے امیر نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور دونوں کو ہی پیسہ بنانے کی دھن تھی تاکہ اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھا سکیں، مگر پیسے کے بارے میں دونوں کا نقطہ نظر بہت مختلف تھا۔ مثال کے طور پر ایک کا کہنا تھا پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر 2 اختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت سے ان کی باتیں سنتا، لیکن ایک کچھ کہتا اور دوسرا کچھ۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاص طور پر پیسے کے مسئلے پر دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش مجھ پر غالب آتی گئی۔ میں گھنٹوں ان کے کہے سنے پر سوچ بچار کرتا رہتا۔ میرا زیادہ تر وقت اسی سوچ بچار میں گزر جاتا کہ جو انہوں نے کہا اس کی حقیقت کیا تھی، کیا صحیح تھا کیا غلط۔ میں خود سے سوال کرتا، اس نے ایسا کیوں کہا، اور پھر یہی سوال دوسرے والد کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھتا۔ میری مشکل بہت حد تک آسان ہو جاتی اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے، میں اس سے متفق ہوں، یا پھر یہ کہہ کر رد کر دیتا بڈھے کو کچھ پتا تو ہے نہیں، کیا اناب شناب بکتا ہے۔ اس کی بجائے 2 باپ جن سے میں بہت پیار کرتا تھا، انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور آخرکار یہی سوچنے کی عادت
مجھ میں ہمیشہ کے لیے سرایت کر گئی، اور زندگی بھر میں نے سوجھ بوجھ بنا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ چناؤ کے اس عمل نے مجھے بہت کچھ سکھایا جو آنے والے دنوں میں میرے لیے بہت سود مند رہا۔ اگر میں بغیر سوچے سمجھے ایک کا فیصلہ قبول کرتا اور دوسرے کو رد کر دیتا تو شاید میں کامیابی سے کبھی ہمکنار نہ ہو پاتا۔ امیر کے امیر تر ہونے اور غریب کے غریب تر ہونے اور متوسط طبقے کے بوجھ تلے دبے ہونے کی بہت سی وجوہات میں سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکول کی تعلیم کے دوران بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمیں تھوڑا بہت سیکھنے کو ملتا ہے وہ گھر ہی سے پتہ چلتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کے بارے میں اپنے والدین سے ہی بیسک تعلیم لیتے ہیں، تو پھر ایک غریب والد یا والدہ اپنے بیٹے کو پیسے کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ وہ صرف یہی کہیں گے، اسکول جاؤ اور پڑھائی میں دل لگاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ بہت اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کر لے، مگر غریب والدین کی لگاتار روایتی نصیحتیں اس بچے کے دماغ کو ایک خاص سانچے میں ڈھال چکی ہوتی ہیں۔ دولت کا مضمون سکول میں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں انہیں پیشہ وارانہ تعلیم دی جاتی ہے اور اسے خاص وزنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مگر مالیاتی تعلیم سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس مضمون کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہیں، اور جہاں سرے سے مضمون ہی مقفود ہے وہاں اہلیت کی نشوونما کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ بینکرز، ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹ جنہوں نے اسکول کی پڑھائی کے دوران لازماً اچھے گریڈ حاصل کیے ہوں گے، پیسے کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی نامکمل ہوتی ہیں اور وہ تمام زندگی روایتی جھنجھٹوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے اتنے بڑے قومی قرضے کا سبب یہی انتہائی تعلیم یافتہ سیاستدان اور حکومتی افسر ہیں جو بغیر سوچے سمجھے مالیاتی امور میں فیصلے کرتے ہیں۔ میں نئی صدی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سوچ کر ہی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ لاکھوں نئے لوگ زندگی کے دھارے میں شامل ہوں گے جنہیں مالی امور کا کچھ بھی پتہ نہیں، جنہیں مالی معاملات میں اور علاج معالجے کے لیے اعانت کی ضرورت ہوگی۔ مالی امداد کے لیے ان کا دار و مدار حکومت یا اپنے خاندانوں پر ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا جب علاج معالجے اور سوشل سیکیورٹی ادا کرنے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے؟ اس قوم کا کیا بنے گا اگر ان کو مالیاتی شعور سے دوران تعلیم بیگانہ رکھا گیا اور یہ فرض والدین کے ذمہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو اقتصادی تعلیم دیں، جن میں زیادہ تر تو غریب ہوں گے یا غریب ہونے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ میرے دو با اثر باپ تھے اور میں ان دونوں سے سیکھا، دونوں کی نصیحتوں پر میں اچھی طرح سوچ بچار کرتا۔ یوں مجھے ایک گراں بہا تجربہ ملا اور مجھے پتہ چلا کہ انسان کے خیالات کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر کتنا گہرا اور شدید ہوتا ہے۔ میرا ایک باپ کہا کرتا، میں یہ چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دوسرے نے مجھے یہ لفظ دہرانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں یہ کہوں، میں کس طرح یہ چیز خریدنے کے قابل ہوں گا۔ ایک بیان ہے اور دوسرا سوال ہے۔ ایک سے تم قناعت اور صبر و شکر اختیار کر لیتے ہو، چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہو، جبکہ دوسرا تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا جلد امیر ہونے والا باپ یہ الفاظ کہہ کر اس کے مطالب بھی بیان کرتا، میں اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ کہہ کر تمہارا دماغ اس بارے میں سوچ بچار کو ترک کر دیتا ہے۔ جب تم سوال کرتے ہو کہ میں اسے کیسے خرید پاؤں گا تو تب تمہارا ذہن کام میں لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواہشات کو بے لگام چھوڑ دو اور جو چاہو خریدتے رہو۔ ذہن کی مشق کا اسے جنون کی حد تک خپت تھا جو دنیا کا طاقتور کمپیوٹر ساز تھا۔ میرا ذہن روز بروز طاقت پکڑ رہا تھا کیونکہ میں اسے روزانہ ورزش کراتا تھا۔ جوں میں طاقتور ہوں گا میں زیادہ پیسہ بناتا جاؤں گا۔ یہ جواب کہ میں اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ ذہنی سستی کی علامت ہے۔ میرے دونوں ہی باپ بہت محنت کرتے تھے، مگر ایک باپ کی عادت تھی کہ جب پیسے کا معاملہ آتا تو وہ لا تعلق ہو جاتا اور اپنے ذہن کو سلا دیتا، اور دوسرا اس وقت متحرک ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر ایک دولت مند ہوتا گیا اور دوسرا مفلس۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص روزانہ جم میں جا کر ورزش کرتا ہو اور دوسرا گھر پر آرام کر کے ٹیلی ویژن دیکھتا ہو۔
جس طرح ہر روز باقاعدگی کے ساتھ ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ ذہنی ورزش سے انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سستی صحت اور ذہن دونوں کے لیے مضر رساں ہے۔ میرے دونوں باپوں کا نظریہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھا۔ میرے ایک باپ کا عقیدہ تھا کہ دولت مندوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے چاہیے تاکہ غریبوں کی خبر گیری ہو سکے۔ دوسرا کہتا تھا ٹیکس کی ادائیگی سے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو دولت پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو کچھ نہیں کرتے اور بیکار میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک کا مشورہ تھا کہ پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم میں نوکری مل سکے۔ دوسرے کا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ محنت سے پڑھو تاکہ کسی اچھی فرم کو خرید سکو۔ ایک کہتا میری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، دوسرا کہتا مجھے ہر صورت دولت کمانی ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک عشائیے میں بات چیت کے دوران دولت پر گفتگو کی حوصلہ افزائی کرتا، دوسرا کھانے کے دوران اس قسم کی گفتگو کی حوصلہ شکنی کرتا۔ ایک کہتا جب پیسے کا معاملہ ہو تو احتیاط سے کام لو، خطرات مول نہ لو، دوسرا کہتا خطرات سے نبرد آزما ہونے کی خود میں صلاحیت پیدا کرو۔ ایک کہتا ہمارا گھر ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، دوسرا کہتا میرا گھر اضافی بوجھ ہے، اگر میری یہی سرمایہ کاری ہے تو مصیبت کا اندیشہ ہے۔ دونوں وقت پر اپنے واجبات ادا کرتے، مگر ایک شروع میں ادائیگی کرتا، دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا خیال تھا کہ حکومت یا کمپنی ہماری معاشی ضروریات کا خیال کرے، اسے ہر وقت تنخواہ میں اضافے کی فکر رہتی، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب منصوبہ بندی کی تلاش میں لگا رہتا، علاج معالجے کی اسکیموں کے بارے میں سوچتا رہتا، بیماری کی وجہ سے تعطیل اور چھٹیاں اس کے سر پر سوار رہتی۔ وہ اپنے دو چچاؤں سے بہت متاثر رہتا جنہوں نے فوج میں 20 سال ملازمت کی، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں قابل رشک فائدے ملے۔ علاج معالجے کی ان کی سہولتوں کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا اور افسوس کرتا کہ کیوں نہ اس نے بھی فوج میں ملازمت کی۔ یونیورسٹی میں اسے یہ چیز پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسی کو برخاست کرنا مشکل تھا۔ ایک مستحکم نوکری اور اس سے جڑے مربوط فائدے اس کا مطمع نظر تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتا، میں نے بہت محنت سے اس حکومت کی خدمت کی ہے اور میں سہولتوں کا حقدار ہوں۔ جبکہ میرا دوسرا باپ مالی معاملات میں خود مختاری کا قائل تھا۔ وہ ہمیشہ حقداری کی اس ذہنیت کے خلاف بولتا، کیونکہ اس طرح اس کے خیال میں کمزور اور ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ انسان کو اپنے مالی معاملات میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ ایک نے کوشش کر کے کچھ بچت کر لی تھی، دوسرے نے سرمایہ کاریوں میں اضافہ کیا۔ ایک نے مجھے ایک زبردست درخواست اور سی وی لکھنے کا طریقہ بتایا تاکہ مجھے ملازمت ملنے میں آسانی ہو، دوسرے نے مجھے مضبوط تجارتی اور مالی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا تاکہ میں نوکریاں پیدا کر سکوں۔ دو مضبوط باپوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ میں زندگی پر ان دونوں کے نظریات کے اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ خیالات کے بل بوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا غریب باپ کہتا میں کبھی بھی دولت مند نہ بنوں گا، اور یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے برعکس میرا دولت مند باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا۔ وہ کہا کرتا میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے بڑا نقصان ہوا، تقریباً وہ کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند کہتا رہا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا رہا، غریب ہونے اور کنگال ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پیسے کا یہ فقدان وقتی ہے، جبکہ غربت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی ہے۔ میرا غریب باپ بھی کہتا مجھے دولت سے دلچسپی نہیں، یا اس کی سوچ بے فائدہ ہے۔ میرا امیر باپ کہتا دولت طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ لگانا یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں، مگر بچپن ہی سے مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کر سکوں یا ان کی اہمیت کا اندازہ کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدن کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، بلکہ اپنے خیالات اور کارکردگی میں وہ ایسا تھا۔ بچپن میں دونوں باپوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھی طرح سے شعور ہو گیا کہ میں نے کون سے خیالات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی۔ میرے دونوں ہی باپ تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو عزت دیتے تھے۔ ان کا اختلاف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ فوکس کس پر ہونا چاہیے۔
ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تاکہ میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت تنخواہ ملے، تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہش مند تھا تاکہ میں کوئی اٹارنی بن جاؤں، اکاؤنٹنٹ بنوں یا بزنس اسکول سے MBA کروں۔ دوسرا مجھے دولت مند ہونے کے لیے محنت کرنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں دولت کے معجزاتی اثرات کے بارے میں جانوں، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیسے کارآمد بنایا جاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اسے تابع فرمان بنا کر مزید دولت پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ بار بار کہتا، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے امیر باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ اس کے بعد میں نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ وہ بے تحاشا پڑھا لکھا انسان تھا۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر ہے، مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر جو سب سے پسندیدہ میری نظم ہے وہ ہے وہ راستہ جسے نہ اپنایا گیا۔ میں روزانہ اسے دہراتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ راستہ جو نہ اپنایا گیا۔ ایک روپیلے جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، دونوں پر ایک ساتھ سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں اکیلا مسافر تھا، دیر تک اسی سوچ میں غرق رہا۔ ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، یہاں تک کہ یہ آگے جا مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا، کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور راستے نہ تھے۔ مگر جب میں ذرا آگے گیا تو اس پر بھی آمد و رفت کے نشان تھے، اور ایک دن میں مسلسل اس راستے پر چلتا گیا اور راستے راستوں سے ملتے گئے۔ اب واپسی ناممکن تھی۔ ایک مدت کے بعد آہ بھر کر میں یہ کہوں گا کہ جنگل میں 2 راستے تھے اور میں اس راستے پر چلا جس پر آمد و رفت کم تھی، اور صرف اسی انتخاب سے میری زندگی پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ رابرٹ فراسٹ 1916۔ اور اس سے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ بارہا میں نے رابرٹ فراسٹ کی اس نظم کے بارے میں سوچا ہے۔ اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنا اور دولت کے معاملے میں ایک مخصوص رویہ اپنانا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر اس فیصلے کی وجہ سے میری آئندہ زندگی کا خاکہ بنا۔ جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کس کی بات سننی ہے تو میری دولت کی تعلیم شروع ہو گئی۔ 30 سال تک میرے دولت مند باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ میرے کند ذہن میں گھسانا چاہتا تھا انہوں نے مجھ پر اچھی طرح قابو پا لیا ہے، تو اس نے مجھے مزید پڑھنے سے روک دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، مگر اس سے بھی ضروری ہے اقتصادی تعلیم۔ دولت یا پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ یہ کیسے کمایا جاتا ہے تو آپ اس پر قابو پا کر ایک بار پھر پیسہ کما لیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے کے باوجود لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ سکول میں پڑھائی کے دوران انہیں پیسے کے کام کرنے کے طریقے کے بارے بتایا ہی نہیں جاتا، چنانچہ وہ زندگی بھر پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں نے شروعات کی تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے سکھائے وہ بہت سادہ تھے، اور جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف 6 سبق تھے جو 30 سالوں کے دوران بار بار میرے امیر باپ نے میرے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب جو آپ اس وقت سن رہے ہیں، یہ کتاب انہی 6 سبقوں، 6 اصولوں کے بارے میں ہے، اور میں نے انہیں اتنا آسان فہم بنایا ہے جتنا میرے امیر باپ نے میرے لیے بنایا تھا۔ یہ 6 اصول، یہ 6 اسباق سوالات کے جوابات نہیں ہیں، یہ رہنما اصول ہیں، ایسے رہنما اصول جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو دولت مند بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ دوسرا سبق، اقتصادی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تیسرا سبق، اپنے کام سے کام رکھو۔ چوتھا سبق، ٹیکس کی تاریخ اور فرموں کی اہمیت۔ پانچواں سبق، دولت مند پیسے کو ایجاد کرتے ہیں۔ چھٹا سبق، سیکھنے کے لیے محنت کرو، پیسے کو کمانے کے لیے محنت نہ کرو۔ پہلا سبق، دولت مند لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ڈیڈ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جا سکتا ہے؟
میرے باپ نے شام کا اخبار جو ہاتھ میں تھام رکھا تھا اسے ٹیبل پر رکھا اور جوابی سوال کیا، بیٹے آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جمی کی والدہ نئی کیڈلک میں گھوم رہی تھی اور وہ ہفتے کے اختتام پر اپنے ساحلی کاٹیج کی طرف جا رہے ہیں۔ 3 دوست ان کے ہمراہ تھے، مگر مجھے اور مائک کو ان لوگوں نے نہیں بلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اس لیے ساتھ نہیں لے جا رہے کیونکہ ہم بہت غریب ہیں۔ کیا انہوں نے اس طرح کہا؟ میرے باپ نے بڑی بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل اسی طرح، میں نے بڑے اداس لہجے میں کہا۔ میرے باپ نے سر کو ہلایا، آنکھوں پر چشمے کو درست کیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ میں کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا۔ یہ 1956 کا سال تھا۔ میری عمر اس وقت کوئی 9 سال تھی۔ بدقسمتی یہ کہ میں اس سکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جہاں زیادہ تر امیروں کے بچے ہی پڑھ رہے تھے۔ جس قصبے میں ہم رہتے تھے وہاں زیادہ تر گنے کی کاشت ہوتی تھی۔ کھیتوں کے مالکان اور دوسرے با اثر لوگ جیسے ڈاکٹرز، تاجر، بینکرز زیادہ تر اسی سکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ یہاں 1 سے 6 جماعت تک پڑھایا جاتا تھا۔ بعد میں ان بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیج دیا جاتا۔ چونکہ ہمارا گھر گلی کی دوسری طرف واقع تھا جہاں یہ سکول قائم تھا، لہٰذا مجھے سکول میں داخل کیا گیا۔ اگر ہم دوسری جگہ رہ رہے ہوتے تو مجھے کسی ایسے سکول میں بھیجا جاتا جہاں میرے جیسے بچے سکول میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، اور 6 گریڈ کے بعد پبلک انٹرمیڈیٹ اور ہائی سکول میں چلے جاتے، کیونکہ ان کے اور میرے لیے کوئی پرائیویٹ سکول نہیں تھا۔ میرے باپ نے آخر کار اخبار کو نیچے رکھا۔ وہ سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، میرے بچے، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ میں کیسے پیسے کماؤں گا؟ میں نے پوچھا، اپنے دماغ کو استعمال کر کے۔ میرا باپ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم، اس لیے مجھے تنگ مت کرو۔ ایک شراکت تو بنتی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے دوست مائک کو بتایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا۔ جہاں تک میرا خیال تھا اس سکول میں اور مائک ہی غریب تھے۔ مائک بھی میری طرح حادثاتی طور پر اس سکول میں داخل ہوا تھا۔ یہ سکول اسی ڈسٹرکٹ میں واقع تھا جہاں یہ رہتا تھا، اس لیے اسے سکول میں داخلہ مل گیا۔ ہم غریب لوگ تو نہ تھے، لیکن جب دوسرے لڑکوں کے نئے بیس بال دستانے اور نئی سائیکلوں پر ہماری نگاہ پڑتی تو ہم خود کو غریب ہی تصور کرتے۔ ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا، رہنا اور لباس وغیرہ مہیا کرتے تھے، اور بس۔ میرا باپ کہا کرتا تھا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کام کرو۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی، مگر 9 سال کے بچے کے لیے کام کون سے تھے؟ پیسہ کمانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مائک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ کیا تم میرے پارٹنر بنو گے؟ وہ اس پر فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس ہفتے کی صبح ہم دونوں حصہ دار بن گئے۔ صبح دیر تک ہم سوچتے رہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے رہے جو جمی کے ساحلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور خنکی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس سے ہمیں تکلیف تو ضرور ہوتی تھی، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ تھا کیونکہ اس طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتے اور منصوبے بناتے رہے۔ آخر دوپہر تک ہمیں ایک آئیڈیا سوجھ ہی گیا۔ مائک نے خیال سائنس کی ایک کتاب سے لیا تھا۔ خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا کہ اب اس پارٹنرشپ کے پاس کرنے کو کچھ کام بھی آ گیا ہے۔ اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسایوں کے تقریباً تمام دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کرتے رہے کہ وہ خالی ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبیں ہمارے لیے رکھ دیا کریں۔ بہت سے ہمسائے ہماری اس عجیب درخواست پر حیران ہوئے، مگر مسکرا کر انہوں نے حامی بھر لی۔ کچھ نے پوچھا کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کا کیا کریں گے، جس کے جواب میں ہم نے انہیں کہا کہ ہم انہیں نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ کاروباری راز تھا۔ میری والدہ میرے اس طرز عمل سے کافی پریشان تھی۔ واشنگ مشین کے قریب ہم ایک جگہ یہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے، وہاں ایک گتے کے ڈبے میں ہم انہیں جمع کر رہے تھے، اور روز بروز یہ ڈھیر بڑا ہو رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اس کے ہمسایوں کی استعمال شدہ پچ کی ہوئی ٹوڑی مڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اور ہاں، میں یہ نہیں سنوں گی کہ یہ کاروباری راز ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو ورنہ میں اس ڈھیر کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔
میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ تھوڑے دن اور صبر کرے، جب ہمارے پاس کافی ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا تو ہم اپنی پروڈکشن شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتایا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے ہمسایوں کے چند گھروں میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوبیں خالی ہو جائیں تو وہ بھی ہمیں مل جائیں گی۔ میری والدہ نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ پروڈکشن کے لیے جو تاریخ ہم نے مقرر کی تھی اسے آگے سرکا دیا گیا۔ ہم پر سخت دباؤ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو یعنی میرے دوست کو گھر سے بے دخلی کا خطرہ تھا، اور وہ بھی میری والدہ کی طرف سے۔ مائک کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے ہمسایوں کو تاکید کرتا رہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹیوبیں خالی کریں۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں دانت زیادہ مرتبہ صاف کرنے چاہیے۔ میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میرا باپ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں یہ پروڈکشن کا کام جاری تھا، پورے زور شور سے۔ جب وہ اور اس کا دوست قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا تھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کے خولوں کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ٹوتھ پیسٹیں پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں آتی تھیں، انہیں شیشے سے بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اوپر کا رنگ جلا تو انہیں ایک چھوٹے سے آہنی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا، حتیٰ کہ وہ پگھل کر مائع کی شکل اختیار کر گئیں، اور اپنی والدہ کے چمٹے کی مدد سے ہم اس مائع دھات کو ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبے میں انڈیل رہے تھے۔ دودھ کے ڈبے کو پلاسٹر آف پیرس سے بھرا گیا تھا، سفید رنگ کا پاؤڈر جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور اس لیے پھیلا تھا کہ پانی میں ملانے سے پہلے ہی جلدی میں میرے ہاتھ سے پلاسٹر آف پیرس کا تھیلا زمین پر گر گیا اور پھٹ گیا، اور پلاسٹر آف پیرس کی ایک تہہ فرش پر جم گئی۔ دودھ کے ڈبے پلاسٹر آف پیرس میں ڈھلائی کے لیے باہر کی تہہ یا دیوار مہیا کرتے۔ میرے والد اور اس کے دوست نے بغور ہمیں کام کرتے دیکھا۔ ہم نہایت احتیاط سے گرم مائع کو پلاسٹر آف پیرس کے ڈھانچوں میں ڈال رہے تھے جنہیں دودھ کے خالی ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ احتیاط سے، میرے والد نے کہا۔ میں نے اوپر دیکھے بغیر سر کو ہلایا۔ آخر کار انڈیلنے کا یہ عمل پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ میں نے لوہے کے برتن کو زمین پر رکھا اور باپ کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جس کی آپ نے ہمیں نصیحت کی تھی، ہم امیر بننے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا۔ ہاں، مائک نے سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا، ہم پارٹنر ہیں۔ اور پلاسٹک کے ان سانچوں میں کیا ہے؟ میرے باپ نے پوچھا۔ ڈیڈ غور سے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ہتھوڑے سے سانچے کو ہلکی سی ضرب لگائی، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اوپر والے حصے کو اوپر اٹھایا اور اس میں سے ایک شیشے کا سکہ باہر نکل کر گر گیا۔ او میرے خدا، تم شیشے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہو؟ مائک نے کہا۔ کیونکہ آپ نے ہمیں روپیہ بنانے کو کہا تھا۔ میرے باپ کا دوست ایک طرف گھوم کر زور سے ہنسا۔ میرا باپ زیر لب مسکرایا اور سر کو جھٹکا۔ ہمارے سامنے آگ روشن تھی اور ارد گرد خالی ٹوتھ پیسٹوں کا ڈھیر تھا۔ ہم سر سے پاؤں تک پلاسٹر سے اٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر کے سامنے کی دہلیز پر اس کے ہمراہ بیٹھنے کو کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہمیں بتایا کہ کھوٹے سکے بنانے کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے؟ مائک نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ انہیں جانے دو، میرے باپ کے دوست نے کہا۔ شاید وہ ایک قدرتی استعداد کی نشو نما کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے اسے گھورا۔ ہاں، یہ غیر قانونی ہے، میرے باپ نے آہستگی سے کہا۔ البتہ تم لوگوں نے غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ میں اور مائک تقریباً 20 منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور وہاں سے کاٹھ کا باڑ ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور ٹھپ ہو گیا۔ پاؤڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے میں مائک سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں جمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے کہ ہم غریب ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا۔ لڑکو، اس نے کہا، تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دو گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ میں دوبارہ تم دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش جاری رکھو، ہار نہ ماننا۔ میں اور مائک خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ الفاظ دل کو راحت دینے والے ضرور تھے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ تو پھر کیا وجہ ہے ڈیڈ کہ تم امیر نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اسکول کا استاد بننے کو ترجیح دی۔
استاد عام طور پر امیر بننے کا نہیں سوچتے، ہم صرف پڑھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں پیسہ بنانے کے گر سے ناآشنا ہوں۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ میرے والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھو، تم جا کر مائک کے باپ سے پوچھو۔ میرا باپ؟ مائک نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، تمہارا باپ۔ میرے باپ نے مسکرا کر ہمیں کہا، میرے اور تمہارے باپ کا بینک اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے، اور بینک کا مینیجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا کافی معترف ہے۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا ہے کہ پیسے بنانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرا باپ؟ مائک نے بے یقینی سے دوبارہ پوچھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے نہ اچھا مکان؟ اچھی گاڑی اور اچھا مکان ہونے کی وجہ سے کوئی امیر نہیں بن جاتا، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کمانے کا ہنر جانتا ہے، میرے باپ نے جواب دیا۔ جمی کا باپ گنے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں۔ وہ ایک فرم میں ملازمت کرتا ہے، میں حکومت کا ملازم ہوں۔ یہ کار اسے کمپنی نے خرید کر دی ہے۔ آج کل گنے کی جس فرم میں وہ ملازم ہے وہ مشکل حالات کا شکار ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی ملازمت جلد ختم ہو جائے۔ تمہارا باپ مختلف ہے مائک، وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ جلد ہی ایک امیر شخص بن جائے گا۔ اس پر میں اور مائک ایک بار پھر پرجوش ہو گئے اور اپنی پہلی کاروباری کاوش کے کوڑا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے۔ اس دوران ہم بات چیت بھی کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیڈ سے ملا جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ رات کو دیر گئے گھر آتا تھا۔ اس کے باپ کا ایک جنرل سٹور تھا، ایک بلڈنگ کمپنی تھی، بہت سے سٹور تھے اور 3 ریسٹورانوں کا وہ مالک تھا، اور ان ریسٹورانوں کی بدولت اسے گھر میں آنے میں دیر ہو جاتی۔ صفائی کے بعد مائک بس پکڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ اس رات اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ رات دیر سے گھر کو لوٹے گا تو وہ اس سلسلے میں اس سے بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرے گا فون کر کے مجھے بتائے گا۔ رات 8 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اگلے ہفتے، اور میں نے فون رکھ دیا۔ مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی